बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म सफरेराज। 7 दिसंबर 2025 और दिन है इतवार का। ये दिन सियासी एतबार से भी नहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर एक ग्रैंड जलसा करने जा रही है। इस जलसे के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वादा वफा करना है, एक नुक्ता डिस्कस करना है, जिस नुक्ते के हवाले से हम आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर क्लूज देते आए हैं कि इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान की मुलाकात इमरान खान के साथ किन शराइत की बिना पे हुई और अब मुलाकातों का सिलसिला क्यों रुक चुका है। लेकिन इस सारे मामले को समझने के लिए हमें कुछ पस मंजर देखना होगा, और पस मंजर ये है कि इमरान खान की सेहत के मुतालिक कुछ खबरें जो है वो गर्दिश करने लगी थी। इमरान खान की जिंदगी के मुतालिक कुछ खबरें गर्दिश करने लगी थी, जिसके बाद अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया था और पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही थी? क्योंकि इमरान खान के साथ गुज़िश्ता कुछ माह से मुलाकात नहीं हो रही थी, ना ही वकला मिल सक रहे थे, ना ही उनकी मेडिकल टीम मिल सक रही थी, ना ही उनका खानदान मिल सक रहा था, और ना ही पार्टी के अरकान मिल सक रहे थे। एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया, ये कहा गया कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। 18 घंटे सीएम केपी वहां पे मौजूद रहे, मुलाकात नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट गए, वहां से जो जवाब आया वो भी आपके सामने है, सारा मंजरनामा आपके सामने है। मैं जरा चीजें जो है वो समेटता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊंगा। फिर अलीमा खान साहिबा की जानिब से यह कहा गया कि हम इमरान खान की सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं, हम इमरान खान साहब की सालमियत के बारे में जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान के अडियाला में मौजूद भी है या नहीं है, क्या उन्हें कहीं और मूव तो नहीं कर दिया गया। तो हमारी सिर्फ एक बंदे की मुलाकात करवा दी जाए। आप किसी वकील को भेज दें, आप हम में से किसी बहन, किसी एक खानदान के रुकन को भेज दें, आप एक पार्टी के रुकन को भेज दें, हम में से किसी एक को भेज दें, हम सिर्फ इमरान खान के साथ 2-3 मिनट की मुलाकात करेंगे और बाहर आ जाएंगे। ये सारा मंजर एक साइड पे आप रखिए। इसके साथ ही साथ एक और मंजर चल रहा था कि अलीमा खान साहिबा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, इंटरव्यूज दे रही थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात कर रही थी। उसके अलावा नौरीन नियाजी साहिबा ने भी इंटरव्यूज दिए, और जो भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने इंटरव्यूज दिए, एएनआई पे दिए, टुडे इंडिया पे दिए और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने जाके बात की। उसके बाद तो बहुत मुतनाज़े हालात बन चुके थे, इन दोनों का इंतखाब नहीं किया जा सकता था। अब एक तीसरा नाम आया। तीसरा नाम डॉक्टर उज़मा खान साहिबा का नाम था, क्योंकि ये इस वक्त सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, ये उस तरह से एक्टिव भी नहीं थी, ये उस तरह से बात भी नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर उज़मा खान साहिबा का इंतखाब किया गया, इन्हें अडियाला भेजा गया, इनकी 20 मिनट की मुलाकात हुई। उससे पहले बुशरा बीबी की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, और एक सारे के सारी कहानी आपको पता है कि किस तरह हुआ। अब मुलाकात हुई तो मुलाकात 20 मिनट की थी। उसके साथ ही साथ कुछ शराइत रखी गई कि उज़मा खान साहबा जाएंगी, अपने भाई को मिलेंगी, उनकी सेहत, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करेंगी, उनके साथ बातचीत करेंगी, कुछ वक्त गुजारेंगी, बाहर आएंगी, बाहर आके खामोश रहेंगी। कोई लाएवल नहीं दिया जाएगा, कोई पार्टी को डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, कोई ट्वीट सामने नहीं आएगा, कोई बयान सामने नहीं आएगा, कोई ओहदे नहीं बांटे जाएंगे, कोई जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाएंगी, और किसी किस्म का कोई मंशूर सामने नहीं आएगा। अब डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, जिनसे ये तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि वो अपनी बात से फिरेंगी, वो इस कमिटमेंट से फिरेंगी जो कमिटमेंट करके उन्हें अंदर भेजा गया है, बाइख्तियार हल्के ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि हमने जिस शख्स को भेजा है वो बाहर आके कोई ऐसे की बात करेगी। बाहर आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? पार्टी को डायरेक्शन दी जाती है। बाहर आती है, फिर क्या होता है? मीडिया के साथ बात की जाती है। बाहर आती है, फिर क्या होता है? ओहदे दिए जाते हैं, जिम्मेदारियां बांटी जाती है, और फिर सबसे खतरनाक चीज, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही संगीन किस्म का फैसला, इमरान खान की ट्वीट होती है, और उसके बाद सारे हालात तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर जो कुछ भी किया गया, चाहे वो ट्वीट हो, चाहे इमरान खान के बयानात सामने रखने हो, चाहे मंशूर देना हो, डायरेक्शन देना हो, तो एक बंदे को टारगेट किया जाता है, CDFI, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को। अब इससे पहले जो नौरीन खान नियाजी साहबा ने इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज दिए थे, उसमें जो बयानात दिए वो भी चल रहे हैं, उससे भी एक गम और गुस्सा है, लेकिन फिर भी
ایک معافی کا فیکٹر آ رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو وہ ہرگز اجازت نہیں دیتے اپنی بہن کو کہ آپ جا کے اس طرح کی باتیں کریں، ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ آپ انڈین میڈیا پہ بھی چلی جائیں۔ جب عمران خان کی ٹویٹ سامنے آئی، جب عمران خان کا بیان سامنے آیا، تو اس بات پہ مہر لگ گئی کہ جو بات نورین نیازی صاحبہ نے کی ہے وہی بات عمران خان صاحب کی ہے۔ نہ صرف نورین نیازی صاحبہ حکومتی اداروں کے خلاف بات کریں گے، بلکہ عمران خان کا اپنا یہ منشور ہے، یہ پیغام گیا۔ اس کے بعد جناب حالات تبدیل ہوئے اور جو ہے مہاریں کس لی گئی، اور کل کی پریس کانفرنس پھر آپ کے سامنے ہے۔ پریس کانفرنس میں نہایت ہی سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کہی گئی اور وزیر اعلیٰ کے پی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کی گئی۔ تو اس پہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑا شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو جی ہمارے نمائندے کے ساتھ انہوں نے ایک بد کلامی کی ہے، انہوں نے ایک جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کہ ہماری ایک قوم کا نمائندہ ہے، ہماری غیور قوم کا، پختون قوم کا نمائندہ ہے، آپ جی معافی مانگو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے معافی مانگی ہے؟ کیا ایک صوبے کا نمائندہ زیادہ بڑا ہے یا پورے ملک کا نمائندہ زیادہ بڑا ہے؟ آپ کل تک سی ڈی ایف کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے ہو، تانے میڑے تے بیان بازیاں تساں کیتیاں، باتیں آپ نے انہیں سنائی ہیں، اور ملک و قوم کو نقصان جو آپ نے بیان بازی کے ذریعے سے دیا ہے، پھر جا کے دشمن کے پاس بیٹھ کے آپ نے بیان دیا ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہو معافی مانگو۔ آپ نے معافیاں مانگی ہیں، آپ نے بات کر لی ہے، آپ تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اگر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہو، اگر آپ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہو، تو دوسرا کیوں مانگے گا؟ پھر ڈی جے ایس پی آر صاحب، آپ کے ساتھ بھی ایک گلہ ہے کہ ایک اتنا بڑا ادارہ، ایک معتبر ادارہ، ایک مہذب اور ایک پراپر آرگنائزڈ ادارہ جس کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ پوری دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، آپ اس کا ایک فیس ہیں، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ زیب بھی نہیں دیتے تھے۔ اور ایک اتنا بڑا آدمی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایکشن لیتا ہوا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کچھ چھوٹی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں، چھوٹی سوچوں کے مالک لوگ ہیں، جو باہر بیٹھ کے پروپیگنڈاز کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھ کے ویلاگز کر رہے ہیں، تو آپ ان کا رد عمل دیں گے؟ تو ہمارے پنجابی کے اندر کہاوت ہے، چکڑ چوٹا مارے ہاں اپنے کپڑے لبڑے جانے میں۔ میرا خیال ہے کہ ڈیفنس فورسز کو نہیں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن دوسری جانب دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ رد عمل بنتا بھی تھا، کیونکہ پی ٹی آئی مسلسل فوج کے اوپر بیان بازی کر رہی ہے، اپنا ایک نیریٹو لے کے چل رہی ہے اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بیانات جو ان نے دیے، ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑے فائدہ مند ہے، نقصان پہنچے گا؟ ان نے ایک طویل مدت سے بیانیہ بنایا، طویل مدت سے بیان بازی کی، جملے کسے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، عوام کو خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن افواج پاکستان خاموش رہی اور کہتی رہی کہ ستم گرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اتنی دیر ان نے بیان بازی کی، اتنی دیر ان نے تیر اندازی کی، اور افواج پاکستان کی ایک چٹاکی سے انہیں رونا پڑ گیا ہے، ان نے وین ڈالنے شروع کر دی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جلسے والے چیپٹر پہ۔ پاکستان تحریک انصاف آج پشاور کے اندر ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس جلسے کے حوالے سے وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے کوئی خاص محبت نہیں رکھتے، کوئی پیار نہیں رکھتے، بلکہ مخالفت رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کے دل میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آج کچھ مقاصد لے کے یہ جلسہ کر رہی ہے، اور وہ مقاصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہوگا کہ جو ڈی جے ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پہ بات کی جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔
اور یہ جواب پی ٹی آئی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے جا رہی ہے جی۔ پھر دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کے خلاف دوبارہ سے بیانیہ بنائے گی۔ تیسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں بات کی جائے گی یا ان کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اردو کے انٹرویو کے اندر جو علیمہ خان نے بات کی تھی، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا پاور شو کرے گی اور اپنا رد عمل دکھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی جی ہمارے ساتھ بڑی عوام ہے، ہمارے ساتھ عوامی عوام ہے، ہم پاکستان کے نمائندے ہیں۔ یہ بات کرنے سے پہلے حکومتی وزراء کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اسمبلیوں میں کیسے آ کے بیٹھے، آپ کو یہاں پہ لانے والا کون ہے۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ تو منسٹر گوہر صاحب نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے پریس کانفرنس میں، اس کے بعد واضح ہے کہ پی ٹی آئی ایسی کوئی بات نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بھائی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ان کا کہنا ہے عوام کا نقصان ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہماری بات سنی جائے، ہماری بات کو سمجھا جائے، ہم کبھی بھی افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے بیرسٹر صاحب یہ بیان آپ کو تب دینا چاہیے تھا جب نورین نیازی صاحب نے جا کے انٹرویو دیا تھا۔ یہ بیان آپ کو تب دینا چاہیے تھا جب عظمیٰ خان صاحبہ نے آ کے بات کی تھی، اور عظمیٰ خان صاحبہ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے۔ آپ چیئرمین ہیں، آپ سامنے آ کے عوام کو جو ہے ایڈریس کرتے، آپ بات کرتے ایک سلیقے کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ آپ بات کرتے۔ اس کے علاوہ اگر اب پی ٹی آئی ضد کرتی ہے، اپنی انا سے نہیں ہٹتی، بیرسٹر صاحب نے ویسے کہہ تو دیا ہے کہ ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر پھر بھی ضد کرتی ہے تو پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو گدڑ کوٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو جائے گا، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم نہ جانا کس طرف ہے۔ درمیانی راستہ نکال لے، اپنا کوئی سافٹ کارنر لے کے آئے، کوئی بات کریں، کوئی سمجھے، تاکہ آپ سروائیو کر سکیں، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کے ساتھ عوام کی آواز ہے، عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو آپ اپنا نام و نشان مٹانے کی بجائے اپنے وجود کو مزید مضبوط کریں۔ تو آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس جانب ہے۔